بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک طالب علم جو مخاطب ہے وہ خاص کر مفتی عبدالرحیم صاحب جامعۃ الرشید کے محتمم صاحب، اور اسی طرح مفتی طارق مسعود صاحب جو سوشل میڈیا پر انتہائی مشہور ہے، اور اسی طرح مولانا عبدالعزیز صاحب جو لال مسجد کے محتمم ہے، مدرسے کے محتمم ہے وہاں کے، ان سے یہ طالب علم مخاطب ہے۔ درخواست عاجزانہ طور پر یہ کرتا ہے یہ طالب علم ان حضرات سے کہ یہ یقیناً ہمارے بڑے ہیں اور مدارس کے بڑے ہیں، ہم سب کے اساتذہ کرام کے درجے میں ہے، مفتی طارق مسعود صاحب ہے، مولانا عبدالرحیم صاحب ہے، لال مسجد والے ہیں، لیکن یہ جو ابھی ایک واقعہ اٹھا ہے جو بہت زیادہ سوشل میڈیا میں لوگ اس کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں، لوگ بہت الٹی سیدھے باتیں کرتے ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا کمنٹ ایسی دیکھی جاتی ہے جو بہت زیادہ نامناسب ہوتی ہے۔ تو مفتی عبدالرحیم صاحب، مولانا طارق مسعود صاحب اور اسی طرح جو ہے نا مولانا عبدالعزیز صاحب، ان سے میری بہت ہی عاجزانہ طالب علم کی حیثیت سے ایک یہ درخواست ہے کہ دیکھیے گا، کراچی میں بیٹھ کے مفتی عبدالرحیم صاحب مولانا طارق مسعود صاحب ویڈیو ریکارڈ کراتے اور ان کے خلاف بات کرتے کہ وہ بزدل ہے، ان کی وجہ سے بچے شہید ہوئے، اور لال مسجد میں کوئی بھی بچے شہید نہیں ہوئی تھی، اور وہاں سے لال مسجد کی طرف سے مولانا عبدالعزیز صاحب کی طرف سے امی حسان صاحبہ کی طرف سے جو ہے نا ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے کہ یہ ظالمانہ کفریہ نظام کے حصے ہیں، یہ لوگ، یہ جو ہے نا امریکہ، برطانیہ اور جمہوریت اور اسی طرح جو ہے نا پاکستان کے فوج کے یہ غلام ہے، یہ کرنل ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اس طرح آپ اس میں ایک دوسرے کے بارے میں ویڈیوز بناتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر، یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے اساتذہ کرام ہیں، تو ہم کیا سیکھیں گے؟ ہم طلبہ کرام ان سے کیا سیکھیں گے کہ ایک کراچی میں بیٹھ کے جو پوری دنیا میں گھوم سکتے ہیں، امریکہ تک سفر کر سکتے ہیں، مفتی عبدالرحیم صاحب، مولانا طارق مسعود صاحب ہے، وہ اتنا قریب اسلام آباد تک نہیں جا سکتے کہ وہاں مولانا عبدالعزیز صاحب سے ملاقات کرے، اور پھر وہاں پر جا کے جیسے مولانا عبدالعزیز صاحب خود ان کا ریکارڈ بیان آیا ہوا ہے کہ وہ میرے پاس آئے، میں ان کا نام بتا دوں گا کہ کتنے بچے شہید ہوئے۔ تو یہ دو حضرات ایک باقاعدہ کمیٹی کے ساتھ، ایک اپنے جو ہے نا لوگوں کے ساتھ وہاں جائے اور ان سے ملاقات کرے اور ان کو کہے کہ بھائی ہمیں اطلاعات یہ ملی تھی کہ کوئی بچے شہید نہیں ہوئے، تو اس بنا پر ہم نے بیانات دیے تھے، تو آپ بتا دیجئے گا کہ بچے شہید ہوئے یا نہیں۔ چونکہ دعویٰ تو مفتی طارق مسعود مولانا عبدالرحیم صاحب نے کیا ہے کہ بچے شہید نہیں ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ لال مسجد کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت سے لے کر اب تک سب یہی سمجھ رہے تھے، تمام عوام، تمام دنیا کے لوگ، میں اور اس طرح جتنے بھی جو ہے نا سیاسی لوگ تھے اور دینی جماعت کے لوگ تھے، مذہبی لوگ تھے، سب یہی سمجھ رہے تھے کہ وہاں بچے شہید ہوئے۔ تو اب یہ دعویٰ انہوں نے کر دیا مفتی عبدالرحیم صاحب نے، مولانا طارق مسعود صاحب نے، کہ بچے شہید نہیں ہوئی تھی، اور وہ کہہ رہے بچے شہید ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ ویڈیوز بھی آئی ہے، مولانا جو ہے نا قاری حنیف جلندری صاحب کے گزشتہ پہلے جو پرانی ویڈیو ہے اس میں بھی یہ بتا رہے کہ بھائی بہت سارے بچے شہید ہوئے۔ مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب جن کا انتقال ہو گیا، ان کا بھی یہ بیان آ چکے ہیں، پرانی ویڈیو ہے کہ بھائی بچہ، ہزاروں بچے شہید ہوئے۔ تو یہ ان دو حضرات نے ایک دعویٰ کر دیا کہ بچے شہید نہیں ہوئے، تو میرے خیال سے یہ علماء کرام کی شان نہیں ہے۔ ہم جیسے طالب علم اور مسلمان عوام ان سے کیا سیکھیں گے کہ یہ کراچی میں بیٹھ کے ویڈیو ریکارڈ کراتے ہیں کہ وہ بزدل ہے، وہ ایسے ہے، ویسے ہے، اور وہ وہاں سے ویڈیو ریکارڈ کراتے ہیں یہ ایسے ویسے ہے، اصل دعویٰ بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو ان دونوں کو چاہیے، مفتی عبدالرحیم صاحب اور طارق مسعود صاحب تک میری یہ پیغام پہنچائے کہ یہ دونوں جو ہے نا، ہم طلبہ کرام کے واسطے اور علماء کرام کے واسطے، مسلمانوں کے واسطے، عوام الناس کے واسطے، یہ دونوں تھوڑی کوشش کرے، یہ وہاں چلے جائے اور وہاں ان کو بتا دے کہ بھائی اگر کوئی ایک بچی بھی شہید ہوئی تو نام بتا دیجیے گا، اور ان کو اگر تسلی ہو جائے کہ واقعی بچے شہید ہوئے، اور وہ بتا دے کہ دیکھو یہ بچے شہید ہوئے، اگرچہ ایک کیوں نہ ہو، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایک بچی بھی شہید نہیں ہوئی، تو پھر یہ دونوں حضرات آ جائے، پھر اس کے بعد ایک ویڈیو ریکارڈ کرائے اور پھر اس میں یہ بتا دے کہ بھائی بچی شہید ہوئی ہے، ہمیں غلط اطلاع ملی تھی، ہم قوم سے اور تمام لوگوں سے، مسلمانوں سے معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت جو ہے نا دل آزاری ہوتی ہے مسلمانوں کی، اس سے اگر بچے شہید ہوئی ہے اور یہ کہہ رہے شہید نہیں ہوئے تو یہ تو بہت غلط بات ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا پھر ان کو اس طرح کرنا چاہیے، اور معذرت کرنے، معافی مانگنے میں آدمی چھوٹا نہیں بنتا بلکہ بڑا بنتا ہے۔ اور اگر بچے شہید نہیں ہوئی ہے، وہاں جا کے بھی ثابت یہ ہوا کہ کوئی بچے شہید نہیں ہوئے، تو پھر مولانا عبدالعزیز صاحب کو، لال مسجد والوں کو، تمام علماء کرام کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، قاری حنیف جلندری صاحب کو، بڑے بڑے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ان کو پھر یہ پیغام دینا چاہیے لوگوں کو، اور لال مسجد والوں کو بھی، کہ بھائی کوئی بچی بھی شہید نہیں ہوئی تھی، یہ بغیر تحقیق کے یہ بات بہت زیادہ پھیل گئی تھی اخباروں میں، میڈیو میں، ہر جگہ پر۔ تو اگر یہ کام نہ کرے اور کراچی میں بیٹھ کے یہاں سے ویڈیو ریکارڈ کرائے کہ وہ بزدل ہے، وہ ایسے ویسے ہے، اور وہ وہاں سے ویڈیو ریکارڈ کرائے، تو یہ دونوں ہی بزدلانہ گفتگو ہوتی ہے، اور دونوں ہی جو ہے نا فتنہ کو اور فساد کو اور لوگوں میں جو ہے نا تشویش کو بڑھانے والی بات ہوتی ہے۔ تو لہٰذا دونوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے سے طالب علم کی درخواست ہے ان سے کہ اس طرح کرنے سے بہت زیادہ جو ہے نا مسلمانوں میں اور علماء کرام میں، طلبہ کرام میں ایک اضطراب، پریشانی پیدا ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ لازمی کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ موقع تھا یا نہیں تھا
کہ اس بارے میں مفتی عبدالرحیم صاحب نے جو بات کہی ہے، تو بھائی موقع تو میرے خیال سے نہیں تھا، جیسے کہ اور علماء کرام نے بھی فرمایا ہے، اگر مثال دینی تھی کہ بغیر تحقیق کے لوگ جو ہے نا آگے بات بڑھاتے، تو اس کے لیے اور بھی بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، یہ مثال دینی ضروری تو نہیں تھی۔ اور فرض کریں اگر وہ یہ کہہ رہے کہ یہ مثال ہم نے اس وجہ سے دی ہے کیونکہ اسی واقعوں کو لے کر جو ہے نا خوارج اور اس طرح کے لوگ جو پاکستان کے فوج پر حملہ کرتے ہیں، اس کو جو ہے نا ایک بہانہ بناتے ہیں، تو بھائی یہ حملے تو اس لال مسجد سے پہلے بھی ہو چکے ہیں، یہ تو پہلے سے چلتا ہوا آ رہا ہے، یہ تو 20 سال سے ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بچے تو وہاں شہید ہوئے، طلبہ کرام تو شہید ہوئے، غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ تو شہید ہوئے، ان کی والدہ شہید ہوئی ہے، تو اس کو بھی تو بہانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ میرے خیال سے موقع محل بالکل بھی نہیں تھا، لیکن اب جو ہو گیا تو اس کا ازالہ کیا جائے نا، اس کا ازالہ اس طور پر کیا جائے کہ مولانا طارق مسعود صاحب پوری دنیا میں گھومتے ہیں، امریکہ تک گھومتے ہیں، تو لال مسجد قریب ہے، لال مسجد ہے، وہاں چلے جائے، مفتی عبدالرحیم صاحب ساتھ چلے جائے جو ہے نا، یا بہت زیادہ اعتبار والا اپنے بندوں کو وہاں بھیجے، وہاں ایک ٹیم بھیجے، خود مفتی طارق مسعود صاحب ان کے ساتھ ہو، اور وہاں ان کو بتائے کہ بھائی ہم آ چکے ہیں، ہمیں ایک بچی کے بارے میں تو بتا دو، اگر واقعی ایک بچی بھی شہید ہوئی ہے تو پھر ان کو پوری قوم سے معافی مانگنی چاہیے، اور معافی مانگنے سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور اگر اس طرح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر آئندہ کوئی بھی اس بارے میں ویڈیو ریکارڈ نہ کرائے، یہ جو ہے نا اس سے مسلمانوں میں طلبہ کرام میں علماء کرام میں ایک اضطراب پریشانی پیدا کر دی گئی ہے۔ تو لہٰذا میرے خیال سے بڑے علماء کرام کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، مولانا تقی عثمانی صاحب کو، اور اسی طرح قاری حنم جلندری صاحب کو، ان کو بھی اس بارے میں لازمی تحقیقات کرنی چاہیے اور اس بات کو جو ہے نا ختم کر دینی چاہیے میرے خیال سے۔